دیکھیں، جب ہم عرب کے لوگوں کی فصاحت و بلاغت کی بات کرتے ہیں تو عموماً شعرا اور خطبہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے عام لوگ بھی زبان و بیان میں غیر معمولی مہارت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس کی ایک مثال مجھے حدیث کی ایک کتاب میں ملی کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے بچے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کی۔ اپنے خاوند کے بارے میں اس بچے کے حوالے سے وہ شکایت کر رہی ہے، کچھ اس طرح کے الفاظ میں۔ الفاظ سنیے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ میرا بیٹا ہے، میرا جو پیٹ ہے اس کے لیے 9 مہینے برتن کی مانند تھا، میری چھاتی اس کے لیے مشکیزہ تھی اور میری گود اس کے لیے ٹھکانہ تھی، اور اب اس بچے کا باپ مجھے طلاق دے چکا ہے اور مجھ سے اس بچے کو چھیننا چاہتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اس عورت نے چند جملوں میں ماں کی محبت، قربانی اور بچے سے اپنے تعلق کو کس قدر مؤثر انداز میں پیش کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی پرورش کر رہی ہوں، میں اس کی ماں ہوں، وغیرہ وغیرہ، بلکہ ایسی تشبیہیں استعمال کی جو دل پر براہ راست اثر کرتی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بچے کی زیادہ حقدار ہو جب تک دوسری شادی نہ کرو۔ اب اس حدیث سے چند فقہی مسائل نکلتے ہیں، وہ تو معلوم ہی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عرب معاشرے میں فصاحت وہ بلاغت کس قدر عام تھی۔ ایک عام عورت بھی اپنے جذبات کو نہایت بلیغ اور مؤثر انداز میں پیش کر رہی ہے۔ تو یہی وہ زبان اور ماحول تھا جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ جب قرآن مجید عربوں کے سامنے آیا، اس طرح کے عربوں کے سامنے جہاں کی عورتیں اس قدر فصیح ہیں، تو عرب کے یہ لوگ اپنی تمام لسانی مہارت کے باوجود قرآن پاک کے اعجاز اور بلاغت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ لہٰذا یہ حدیث ہمیں نہ صرف ماں کے حق کی اہمیت بتاتی ہے بلکہ عربوں کی اعلیٰ فصاحت و بلاغت کی ایک جھلک بھی دکھاتی ہے۔ اس میں ہمارے وکلاء حضرات کے لیے بھی ایک بڑی رہنمائی ہے کہ تم نے زبردست زبان کا استعمال کرنا ہے۔ عام لوگوں کے لیے بھی اس میں یہی درس ہے کہ جب اپنا دعویٰ پیش کرنا ہو، بہترین الفاظ کے ساتھ پیش کرو۔ جزاک اللہ۔